میں ہوں فضل حسین عوان شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج ہم ہیں جناب قیوم نظامی صاحب کے ساتھ۔ قیوم نظامی صاحب پیپلز پارٹی کے اہم رہنما رہے ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں پاکستان کے۔ آج ہم انہوں نے ذاتی طور کے اوپر وہاں پہ وہ کچھ کیا جنگ کے لیے، پاکستان کے لیے، اس کے حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل حسین عوان صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ آپ نے تو پرانی یادیں چھیڑ دی ہیں۔ اتنا جوان تھا مجھے یاد ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا جب یہ جنگ شروع ہوئی 1965 کی، اور پوری قوم جو ہے نا وہ ایک متحد ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسا زبردست بے مثال جذبہ لوگوں نے اس کا مظاہرہ کیا کہ ہم جائیں گے جا کے ان کے خلاف جا کے جنگ لڑیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم 6-7 جو اسٹوڈنٹ تھے کلاس فیلو، ہم واگا پہنچ گئے۔ واگا میں جب ہم پہنچے تو وہاں پر جو نوجوان تھے ہمارے جو مورچوں میں تھے، انہوں نے کہا جی کہ کیا بات ہے، آپ کہاں آئے ہیں؟ آپ دیکھ سکتے تھے کہ وہ ادھر جا رہا ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں لاہور کے لوگوں نے اتنا زبردست اپنے جذبے کا مظاہرہ کیا کہ وہ ایک بے مثال تھا۔ میں اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ 1965 کی جنگ کے بعد جب بھٹو صاحب چائنا گیا تو چوئن لائن نے ان سے پوچھا کہ بھٹو صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ نے 65 کی جنگ تو جیتی ہوئی تھی، آپ کشمیر، آپ کی فوجیں کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر داخل ہونے والی تھی، تو پھر کیوں رک گیا آپ؟ تو بھٹو صاحب نے کہا جی کہ ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ بھارتی فوج جو ہے اس نے اٹیک کیا لاہور میں، کہیں لاہور کے اندر نہ آ جائے۔ تو چوئن لائن بڑا عجیب لیڈر تھا، وہ کہتا بھٹو صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اگر بھارتی فوج لاہور میں چلی جاتی ہے تو جو لاہوری ہے نا، زندہ دینے والے لاہور آپ کے، وہ ان کو ڈانگے سوٹے میں مار کے تو ان کو باہر نکال دیتے۔ لیکن آپ کی جو فوج قبضہ کر دیتی اس وقت مقبوضہ کشمیر میں، تو اس کو کون نکال سکتا تھا؟ تو یہ بہت زبردست بات ہوئی۔ تو وہ ایک ایسا سما بنا جہاں جس میں ایک کوئی شاعر تھا یا کوئی گلوکار تھے جو انہوں نے قومی گیت گائے کہ جنگ کھیلتی ہوتی جنانیاں دی، اور اس طرح کے وہ مطلب نعرہ تکبیر جو پورے پاکستان میں پھیل گیا، نعرہ تکبیر اور میرے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں جو نور جہاں ہے سارا۔ وہ مطلب وہ فوجی جو تھے وہ ریڈیو انہوں نے مورچوں میں رکھے ہوئے تھے، تو وہ مورچوں میں وہ اس کے قومی ترانے نور جہاں کے سوتے تو وہ شیر ہو جاتا ہے۔ بڑا زبردست۔ میں کہتا ہوں جی یہ پاکستان اور ہندوستان میں یہ جو جذبہ ہے نا، یہ بڑا فرق ہے۔ اصل فرق ہتھیار یہ ہے جو ہمارا جذبہ ہے، جس سے ہم اسی طرح آپ بدر کے میدان میں دیکھ لیں، غوث کے میدان میں سارے جو تھے مخالفین وہ تو بڑے ساز و سامان تھے ان کے پاس، ہمارے پاس کیا تھا ہمارے مسلمانوں کے پاس؟ لیکن وہ جذبہ تھا، نعرہ تکبیر اور لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ نظام صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قوم میں اگر ایسا جذبہ ہو تو ایسی قوم کو، ایسی فوج کو، ایسے لوگوں کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔